السلام علیکم، میں ہوں محبوب الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز۔ بیت السلام اولمپیاڈ مقابلے 2023 2 نومبر سے 10 نومبر تک جاری رہے، جس میں 250 سے زائد تعلیمی اداروں کے تقریباً 2500 طلباء نے شرکت کی۔ اسپورٹ اور اکیڈمک مقابلوں کی تعداد 52 رہی۔ افتتاحی تقریب انٹلیکٹ اسکول کورنگی میں بروز جمعرات 2 نومبر صبح 9 بجے، جبکہ تقریب تقسیم انعامات 12 نومبر بروز اتوار شام 7:30 بجے معین خان اکیڈمی میں ہوئی۔ گورنر آف پنجاب جناب بلیغ الرحمان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ بیت السلام اولمپیاڈ اختتامی تقریب کی ایک اہم اور خاص بات یہ بھی رہی کہ حسب روایت مقابلوں میں شریک طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے 20 طلباء اسٹیج پر صف بندی کی صورت میں جمع ہوئے اور قومی ترانہ پیش کیا۔ اس موقع پر مجمع کے تمام حاضرین ترانے کے اختتام میں کھڑے رہے۔ بیت السلام کے سربراہ مولانا عبدالستار نے بیت السلام اولمپیاڈ کی اختتامی تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تعلیم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس امت کو سب سے پہلے جو پیغام ملا وہ تعلیم کا پیغام تھا۔ ان کا کہنا تھا کسی بھی ملک کی تعلیم 2 بنیادوں پر ہوتی ہے، پہلی یہ کہ اس قوم کے مقصد حیات اور قوم کے نظریے کی اس نظام تعلیم میں آبیاری ہو۔ افسوس کہ ہماری اسلامی دنیا اس سوچ و فکر سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم اور ایک وجود قرار دیا تھا، جبکہ ہم اس سے محروم ہیں۔ اگر مسلم اقوام تعلیم کے اس بنیادی نظریے کا تحفظ کرتی تو آج مسلمان ایک بڑی طاقت ہوتے اور ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے۔ ایمان کے بعد امت کا یکجان و یک جسم کی طرح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت کا مزید کہنا تھا تعلیم جن 2 بنیادی نظریات پر ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم سے اس ملک کی وفادار قوم تیار ہو۔ مزید کہا کہ ہم پہلے 4 مختلف زاویوں سے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے، اب ہم نے ایک اور طریقے کا اضافہ بھی کیا تاکہ باصلاحیت افراد کی تیاری کے لیے زیادہ اور تیز ترین کام کر سکیں۔ ہم اسلام آباد اور لاہور میں مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے ہاسٹل شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کی تربیت کی فکر ہو اور قوم کے لیے باصلاحیت افراد کی تعمیر ہو سکے۔ اس موقع پر مولانا عبدالستار نے مہمان خصوصی، مہمانان گرامی سمیت تمام حاضرین کی شرکت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اللہ حافظ۔